آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے ٹرمپ، وراثت کی جنگ اور ڈیجیٹل طوفان، اس کے مطابق یہ صاحب 2025 میں دنیا میں سب سے زیادہ گوگل کیے جانے والے شخص ہیں۔ جی ہاں۔ تو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اتنی توجہ کیوں ہے، خاص طور پر ایک اور بڑی شخصیت ایلون مسک کے ساتھ ان کے ٹکراؤ کے حوالے سے۔ بالکل، اور یہ ماخذ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پورے سفر کو دیکھتا ہے۔ مطلب نیو یارک میں ریئل اسٹیٹ کا بڑا نام بننے سے لے کر ہاں، وہ دی اپرینٹس والا دور بھی تھا۔ جی، دی اپرینٹس سے ٹی وی پر گھر گھر پہچان، اور پھر سب کو حیران کرتے ہوئے 2016 میں امریکی صدر بننا۔ تو ماخذ یہی کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کو ذرا کھولتے ہیں۔ ماخذ میں ان کے شروع کے بزنس کا ذکر ہے، وہ ریئل اسٹیٹ امپائر، پھر ٹی وی سٹارڈم جس نے انہیں آپ نے کہا گھر گھر پہنچایا، صحیح۔ پھر آئی 2016 کی وہ صدارتی مہم۔ واقعی بہت سے لوگ چونک گئے تھے۔ پھر ان کا صدارتی دور، ماخذ کہتا ہے امیگریشن پر سختیاں تھیں، کچھ معاشی کامیابیاں بھی، ٹیکس اصلاحات وغیرہ۔ بالکل، لیکن ساتھ ہی ساتھ ماخذ تنازعات کو بھی نہیں بھولتا۔ شارلس ویل والے واقعات پر جو ان کا رد عمل تھا، او ہاں، 2 بار مغازدے کی کوششیں ہوئیں، پھر سوشل میڈیا سے پابندی، خاص کر ٹویٹر والی، جی جی، اور یقیناً 6 جنوری 2021 کے کیپٹل ہل والے واقعات۔ ماخذ اسے ایک اہم موڑ بتاتا ہے۔ اور پھر جیسے سب اندازے غلط ثابت ہوئے، 2024 میں وہ دوبارہ منتخب ہو گئے۔ ماخذ کہتا ہے کہ اس واپسی نے امریکی قوم کو پہلے سے بھی زیادہ تقسیم کر دیا ہے۔ یہ بات ہی اپنے آپ میں کافی ہے۔ جی، حیران کن ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ نقطہ جو ماخذ اٹھاتا ہے وہ ہے ان کی یہ صلاحیت، یعنی تمام تر تنازعات، چیلنجز کے باوجود واپس آنا اور مسلسل پولرائزیشن یعنی تقسیم پیدا کرنا۔ ان کا میڈیا کا استعمال، اور ایک طرف شدید وفاداری اور دوسری طرف اتنی ہی شدید مخالفت ابھارنا، یہ ایک مستقل حکمت عملی لگتی ہے ان کی۔ ماخذ اس پر زور دیتا ہے۔ اور اب 2025 میں ایک نیا محاذ کھل گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق ان کے مخالف اب صرف ڈیموکریٹس یا میڈیا نہیں بلکہ ایلن مسک۔ جی ہاں، ٹیکنالوجی کی دنیا کا ٹائٹن۔ بالکل، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماخذ کہتا ہے ٹرمپ مسک پر الزام لگا رہے ہیں ڈیجیٹل ہیرا پھیری کا، یعنی ایکس جو پہلے ٹویٹر تھا، اور اے آئی کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری طرف مسک بھی پیچھے نہیں ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ ٹرمپ کو افراتفری کی نشانی یا کیوس ایجنٹ کہہ رہے ہیں۔ اچھا؟ جی، اور خود کو وہ پیش کر رہے ہیں جیسے وہ اظہار رائے کی آزادی کے محافظ ہوں۔ تو یہ لڑائی صرف آن لائن نہیں چل رہی ہے، ریلیوں میں، پوڈ کاسٹس میں، ہر جگہ۔ ایکس پلیٹ فارم تو ماخذ کے مطابق اس جنگ کا مین میدان بن گیا ہے۔ تو یہ ٹکراؤ اتنا اہم کیوں ہے؟ مطلب اس کی وجہ سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ سرچ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم اسے ذرا بڑے فریم میں دیکھیں تو ماخذ کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ صرف 2 لوگوں کی لڑائی نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ اصل میں ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا اثر، سیاسی طاقت کی بدلتی ہوئی نوعیت، اور یہ جو اظہار رائے کی آزادی کا بیانیہ ہے، ان سب کا ٹکراؤ ہے۔ یعنی مسک کا ٹیکنالوجی پر کنٹرول اور ٹرمپ کی سیاسی طاقت، یہ مل کر ایک ایسی کشمکش بنا رہے ہیں جو لوگوں کی توجہ کھینچ رہی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل دور میں طاقت کی جنگ کی ایک نئی شکل ہے۔ اچھا، جہاں الگوریدمز اور آن لائن پلیٹ فارمز اتنے ہی اہم ہو گئے ہیں جتنے پہلے سیاسی منشور ہوتے تھے۔ یعنی یہ تنازع صرف بیانات تک نہیں رکا، اس کے اثرات گہرے ہیں۔ بالکل، ماخذ اشارہ کرتا ہے کہ یہ چیزیں اب عدالتی لڑائیوں تک جا رہی ہیں۔ سینٹ میں بحث ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کا کیا کردار ہے، یہاں تک کہ خلائی منصوبوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ مریخ مشن وغیرہ پر بھی۔ جی، کیونکہ دونوں شخصیات ان شعبوں میں بھی بڑا اثر رکھتی ہیں۔ تو ماخذ کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی لگتا ہے کہ ٹرمپ تمام تر تنازعات کے باوجود اب بھی منظر پر چھائے ہوئے ہیں، وہی بے باک، غیر متوقع اور ہر وقت خبروں میں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 2025 میں ٹرمپ کی یہ جو آن لائن مقبولیت ہے، یا شاید بدنامی کہیں، اس کی وجہ صرف ان کی واپسی نہیں ہے۔ نہیں، صرف واپسی نہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی وہ پوری متنازع تاریخ، پھر اقتدار میں واپسی کا یہ ڈرامائی انداز، اور سب سے بڑھ کر ایلون مسک جیسے ٹیکنالوجی ٹائٹن کے ساتھ یہ ٹکراؤ۔ یہ ڈیجیٹل دور کا ٹکراؤ۔ جی، یہ ہائی پروفائل ڈیجیٹل دور کا ٹکراؤ جو طاقت،
ٹیکنالوجی اور سیاست کے ایک نئے ملاپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ ماخذ کا اختتام بھی کافی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام تجزیوں کے باوجود ٹرمپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک جملہ ہے، ٹرمپ رکے نہیں ہیں، وہ تو ابھی شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، کسی ایک شخصیت اتنی زیادہ طاقت اور جدید ٹیکنالوجی کا یہ جو گٹ جوڑ ہے، اس پر اتنی شدید عوامی توجہ اور یہ مسلسل تنازع، یہ ہمارے آج کے دور کے بارے میں کیا بتاتا ہے، کیا سوالات اٹھاتا ہے؟